ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ کہا تھا کہ میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں؟ کیا یہ صحیح ہے یا یہ بات غلط ہے؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ یہ بات صحیح ہے، اور احادیث صحیحہ سے یہ بات ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فخری انداز میں فرمایا کہ میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، جس کی تفصیل صحابہ نے جب پوچھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان بھی کیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک دیہاتی آیا اور دیہاتی آ کر انہوں نے کوئی بات چیت کی، اور بات چیت کے درمیان انہوں نے کہا کہ اے ابن الذبیحین، آپ یہ کام ہے، آپ کر دیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی یہ لقب سنا کہ اے دو ذبیحوں کے بیٹے، تو حضور مسکرانے لگے۔ تو جب وہ بات چیت ختم ہو گئی تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ دو ذبیحوں کے بیٹے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو میرا جو خاندان اور شجرہ ہے وہ اسماعیل علیہ السلام سے ملتا ہے، اور پھر ان کے بعد ابراہیم علیہ السلام سے ہوتا ہوا آدم علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ یہ بات مشہور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک اسماعیل علیہ السلام تھے اور دوسرے اسحاق علیہ السلام تھے۔ ان دونوں کو اللہ رب العزت نے نبوت سے نوازا، اور دونوں کے خاندانوں میں اللہ نے بڑی سعادتیں رکھی ہیں، اور اللہ نے قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر کیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے خاندان سے اللہ نے بقیہ تمام نبیوں کو پیدا کیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی ہی نہیں آیا۔ آخر میں انہی کے اولاد میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ تو حضور نے اس شجرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میرے ایک شجرے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا تھا۔ تفصیلی واقعہ آپ نے بہت سی دفعے بیانات میں اپنے علماء کرام سے سنا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے ایک تنہائی والی جگہ پر لے گئے، اور جا کر ذبح کرنے لگے تو اللہ نے ان کی جان بچا لی، اور ان کی جان کے بدلے میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے ان کی جان کے فدیے میں جنت سے ایک مینڈا اتارا، اور وہ ذبح ہو گیا۔ تو گویا کہ اسماعیل ذبیح اللہ، ان کا لقب اسی وقت سے پڑ گیا۔ تو ایک تو یہ ذبیح ہو گئے کہ اللہ کے نام پر جسے ذبح کیا گیا، اور دوسرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضور کے دادا عبد المطلب جو تھے، دو روایتیں۔ ایک روایت کے مطابق یہ کہ انہوں نے اللہ سے منت مانگی کہ اللہ اگر مجھے تو 10 اولاد دے دے، 10 بچے مجھے دے دے، تو ایک بیٹے کو میں تیرے نام پر ذبح کروں گا۔ اور ایک دوسری روایت میں یہ بات ہمیں ملتی ہے، اور یہ روایت زیادہ کثیر تعداد میں ہے، کہ وہ زمزم کا کنواں کھود رہے تھے، اللہ کی طرف سے انہیں رہبری کی گئی تھی۔ تفصیلی واقعہ پھر کسی اور وقت میں زمزم کے کنویں کی تاریخ آپ حضرات کے سامنے بیان کی جائے گی۔ تو بہرحال حضرت عبد المطلب جو تھے، وہ زمزم کے کنویں کو تلاش کر کے اس کو کھود رہے تھے، اور بڑی ان کو مشکل پڑ رہی تھی۔ انہوں نے دعا کی کہ اللہ رب العزت اگر اس زمزم کے کنویں کی خدمت مجھ سے لے لے اور یہ کام میرے لیے آسان کر دے، تو میں اپنے تمام بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو اللہ کے نام پر قربان کروں گا، ذبح کروں گا۔ اور جیسے یہ کام پورا ہو گیا تو انہوں نے اپنے تمام بچوں کی الگ الگ چٹیاں بنائی، اور اس میں سے سب کے نام لکھے جو جتنی ان کی اولاد تھی۔ ان میں سے جب چٹی اٹھائی تو حضور کے جو والد تھے عبداللہ، عبد المطلب کے بیٹے تھے، ان کا نام آ گیا۔ تو وہ ان کو ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہے تھے، تو جو حضور کے والد تھے عبداللہ، ان کے ماموں نے کہا کہ آپ ان کو کیوں ذبح کرتے ہیں؟ آپ کے بیٹے ہیں اور نیک تینت ہیں اور نیک فطرت ہیں، آپ بجائے ان کو ذبح کرنے کے ان کے بدلے میں اونٹ ذبح کر دیں، ان کے فدیے میں آپ اونٹ ذبح کر دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بات تو صحیح ہے کہ میں اپنے بچے کو کیوں ذبح کروں، اس کے بدلے میں، اس کے فدیے میں اونٹ ذبح کر دیتا ہوں۔ تو اس کے بعد انہوں نے حضرت عبداللہ کی جان کے بدلے میں 100 اونٹ اللہ کے نام سے قربان کیے۔ تو گویا کہ حضرت عبداللہ ہی کو ذبح کرنے کے بدلے میں جب 100 اونٹ ذبح کیے تھے، تو گویا کہ اللہ کے نام پر ذبح ہونے والے یہ عبداللہ بھی ہو گئے۔ تو حضور نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ ایک تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں حضور کے خاندان میں، جو بہت بعد میں حضور کے شجرے میں جا کر مل جاتے ہیں، اور پھر دوسرے قریبی جو شجرہ ہے اپنے والد ہیں، وہ بھی ذبیح اللہ ہے، اللہ کے نام پر ذبح کرنے کے لیے ان کو لے جایا جا رہا تھا، لیکن ان کے بدلے میں، ان کے فدیے میں 100 اونٹ ذبح کیے گئے۔ تو گویا کہ وہ بھی اللہ کے نام پر ذبح ہونے والوں میں ان کا نام لکھا جاتا ہے، ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ تو میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، حضور اس جملے کو فخریہ طور پر کہتے تھے، اور کہتے تھے انا ابن الذبیحین، کہ میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ تو جو سوال آپ نے کیا وہ احادیث صحیحہ کے اندر ثابت ہے، اور حضور نے بات فرمائی تھی، اور یہ بات بالکل صحیح ہے۔